ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام الدهر نفحات. إن لربكم في أيام الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رحى الإسلام دائرة ألا فدوروا حيث دارت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین خالق کل شیء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے.
آگے فرمائے پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس فرد سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا، چونکہ انسان کی سرشت، اس کا مزاج، اس کا اندر باہر، اس کا اول اخیر، وہ سارا اللہ کو معلوم ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نسبتیں بھی اس کے اندر عجیب عجیب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آفیسوں میں اور دفتروں میں پیپر ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، اوپر پنکھا چلتا ہے تو کہیں ہوا سے اڑ نہ جائے، اس کے لیے اوپر ایک وہ گولا سا رکھتے ہیں جس کو پیپر ویٹ کہتے ہیں۔ پیپر ویٹ گولا سا ہوتا ہے کانچ کا، ایک طرف سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت شاندار گلدستہ ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرن بھاگ رہا ہے، تیسری طرف سے دیکھو تو کچھ عجیب ہی شکل ہے، کیا وہی؟ ایسے ہی اس انسان میں وقت واحد میں ہے انسان، بس تمام کائنات، آسمانوں کی دنیا، زمینوں کی، مشرق مغرب شمال جنوب، فرشتے تک، جنتیں بھی اسی کے لیے ہے، جہنم بھی اسی کے لیے ہے، نعمتیں بھی اسی کے لیے، زحمتیں بھی اسی کے لیے، فرشتے جیسی پاک مخلوق، نورانی مخلوق، وہ بھی اس کی خادم، اس کے لیے دعا اور استغفار، اس کی عجیب شان ہے۔ اسی لیے یہ کہا کہ وقت واحد میں اس انسان میں حیوانیت کی نسبت بھی ہے، جتنی چیزیں ایک جانور میں ہو سکتی ہے، خواہشات کی لائن سے کاٹنے، کٹنے، لٹنے، بھاگنے، اور جس لائن کی جو چیزیں حیوانوں میں اور جانوروں میں ہوتی ہے وہ حیوانیت بھی انسان میں ہے، لیکن دوسری طرف وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو اسی وقت میں اس انسان میں ملکوتیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے۔ اور بہت دنوں تک مسئلہ چلتا رہا اللہ کا خلیفہ کون؟ شیطان تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ میرے علاوہ ہو کون سکتا ہے، اسی لیے اس شیطان کو شیطان اس کے عجب و خود پسندی نے بنایا، میں ہی ہوں سب کچھ اور میرے علاوہ ہو کون سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی حکمت، اس کا نظام، تو اسی وقت میں جہاں اس میں حیوانیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، اور ساتھ ہی خدا کی خلافت کا جوڑا بھی اسی کو پہنایا گیا ہے، یہ خلیفت اللہ بھی ہے، پھر ہمارا اور آپ کا پکا ٹھکا یقین اور عقیدہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی امت آپ کی نائب ہے، اسی لیے اسی وقت ایک ہی وقت میں اس پہ حیوانیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، خلافت بھی ہے اور نیابت بھی ہے۔ ان ساری نسبتوں کے ساتھ حق تعالی شانہ نے اسے وقت واحد میں 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت تھوڑی دی،
ایسے ہی کسی کو مال بہت، کسی کو درمیانی، کسی کے یہاں چولہا بھی نہیں جلتا. نحن قسمنا بینہم، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. ایسے ہی سمجھ بوجھ، کوئی تو منشا سمجھ لیتا ہے. جیسے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جب ایمانی صفت اجاگر ہوئی ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. یہ صفت صحابہ میں ایسی اجاگر ہوئی تھی کہ منشأ الہی اللہ کیا چاہتے ہیں، منشأ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، صحابہ کی ایمانی فراست. تو یہ صلاحیت سمجھ بوجھ، کوئی تو منشا کو سمجھتا ہے، کوئی کہنے کے بعد سمجھتا ہے، کسی کو 2-4 دفعے کہنا پڑتا ہے، اور کسی کے لیے بہت ساری کاوش اور بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے. اب سمجھ لے، اب سمجھ لے، اب سمجھ لے. تو یہ ساری نسبتیں بھی ہے، جان مال اور صلاحیت بھی ہے، اور ان سب کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت جو انسان کو دی ہے وہ محنت کا جوہر. اس کے اندر اللہ نے محنت کا مادہ رکھا. محنت کہتے کسے ہے؟ سر سے پیر تک جو اعضاء اور جوارح ہیں، اس کی حرکت کا نام جانی محنت. زبان سے بولنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، دماغ کی سوچ، یہ جانی محنت. آدمی کے پاس پیسہ ہے، اس کو خرچ کرنا، یہ اس کی مالی محنت ہے. ایسے ہی سوجھ بوجھ ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذا فقهوا او كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے. لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. اب یہ جتنا مجمع ہے سب سوچ سکتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک روئے زمین پر کانوں کے راستے سے زمین کی پشت پر کتنا سونا، کتنی چاندی، اور ابھی جو روزانہ نئی نئی ریسرچیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں جگہ کوئلہ ہے، فلاں جگہ فلانی مادی. یہ ساری استعدادیں اس آدمی میں ہے. یہ کانوں کی طرح ہے. اسی لیے میں نے کہا حیوانیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، خلافت خداوندی بھی، اور نیابت نبوت بھی. ان ساروں کے ساتھ جان، مال اور سوجھ بوجھ، اور تینوں پر ہر ایک کو اختیار. چھٹی میں رہتا ہو، شاہی محل میں ہو، کوڑی نہ ہو، اب کروڑوں اور اربوں اور کھربوں اور پدموں اور سنکوں پتی ہو، وقت پر، پیسے پر اور صلاحیت کے استعمال پر ہر ایک کو اختیار، اور ہر ایک کے اختیار موت تک. موت پر یہ سارے اختیارات سلب ہو جائیں گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ موت کیا ہے؟
کہ سلب اختیارات، مرتے فوراً زبان جو ہے وہ مرتی نہیں ہو جاتی، ابھی اردو زبان ہے لیکن بولنے کا اختیار سلب ہو گیا. آنکھ کھلی رہتی ہے، باہر والے بند کرتے ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنے کی کا اختیار سلب ہو گیا. ہاتھ ہے، پیر ہے، برابر میں دولتوں کا ڈھیر ہے، مجال ہے کہ ایک پینی ایک پیسہ اس میں سے ادھر سے ادھر کرے، اختیارات ختم. اب ان اختیارات پر، ان اختیارات جان مال اور صلاحیت پر جو اختیارات ہیں، اس کے اثرات کہاں کہاں، اس کی اپنی ذاتی زندگی پر، اس کی اپنی گھریلو زندگی پر، اس کی اپنی اندرونی زندگی پر، اس کی روح پر، اس کے قلب پر، اس کی سوچ پر، اس کے جذبات و خیالات پر، ان تینوں چیزوں پر اللہ کے دیے اختیارات کا استعمال، اس کے اثرات کہاں کہاں. دل بنتا ہے یا بگڑتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ ادھر آدمی کا دل ہے جو ساری مخلوق کا سرتاج ہے، آسمان اس کے لیے، زمینیں اس کے لیے، پہاڑ اس کے لیے، سمندروں کے اندر کے موتی مونگے اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے، جنتیں اس کے لیے، نعمتیں اس کے لیے. لیکن جب یہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو اور خداداد اختیارات کو اپنی من مرضی حیوانی تقاضوں کو پورا کرنا، اپنے اندر کی حیوانیت کے پورا کرنے پر لگاتا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ پتھر بھی وہ ہے جو روتا ہے، پتھر بھی وہ ہے جو خوف خدا سے لڑک کے نیچے آ جاتا ہے، پتھر بھی وہ ہے جو پڑ جاتا ہے. آدم کے بچے کا دل کیا ہے؟ نہ اس میں خوف خدا ہے، نہ اس میں فکر آخرت ہے، نہ یہ اپنی حیثیت سمجھتا ہے. ایک یہاں تک کہ جیسے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب یہ اپنی تمام طاقتوں اور تمام اختیارات کو صرف اور صرف اپنے حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے پر لگاتا ہے، تو پھر حیوان بھی ایک نہیں کئی قسم کے. ایک جانور وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جانوروں کی جسے اپنا کھانا مل گیا، گھاس پھوس مل گئی، بیٹھے چکالی لے رہے ہیں. برابر کی پڑوسن بکری نے، بھینس نے، گائے نے، بچڑے نے کھایا نہیں کھایا، بیمار ہے کیا ہے، مر گیا جی رہا، اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. کہ یہ پہلے نمبر کا جانور ہے انسانی شکل میں، لباس اس کا انسانوں کا ہے، شکل صورت اس کی انسانوں کی ہے، محلے میں انسانوں کے رہتا ہے، رجسٹروں میں نام اس کا انسانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن اندر سے یہ پہلے درجے کا ہے. پھر چونکہ محنت کا جوہر ایسا ہے کہ محنت کو اللہ پاک کسی کی ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنی محنت کے لیے کون سا میدان چھانٹتا ہے. جب اس نے پہلے ہی دن اپنی ان تینوں طاقتوں کے لیے حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے والا میدان چھانٹ لیا، تو اب یہ محنت میں آگے بڑھتا ہے. اس محنت سے یہ ترقی کرتا ہے جانور پنے میں. اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب یہ پہلے درجے کے جانور پنے سے نکل کر دوسرے درجے کا جانور، کہ وہ کون؟ ہمارا پیٹ، ہمارا مسئلہ،
ہماری پرابلم، ہماری بھوک، ہماری سمسیا، ہمارا پیٹ، کوئی مرے کوئی یہاں تک کہ کسی کو مار کر، کسی کا خون کر کر، کسی کی عزت پر ہاتھ کر کے، کسی کے ماں بہنوں کو رلا کے، جس طرح بھی ہمارا پیٹ ہمیں بھرنا ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا. جب بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بکری جس پر میں حملہ کر رہا ہوں اور جسے میں پھاڑ رہا ہوں، یہ تو ایک بیوہ عورت کی ہے جس کے معصوم بچے ہیں اور پورے گھر کا گزران اس بکری کے دودھ پر ہے، بیچتی ہے اس سے اپنے بچوں کے لیے جو کچھ رکا سکا ہوتا ہے. بھیڑیوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. اب یہ انسان اپنے حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وقت، پیسہ، صلاحیت اور محنت کا جوہر اس پر لگاتے لگاتے یہ پہلے درجے کے جانور پنے سے نکل کر دوسرے درجے میں آتا ہے. گلی میں ہے، محلے میں ہے، بڑی بلڈنگ ہے، کئی فلیٹ ہیں، ان میں سے جس فلیٹ میں یہ ہے، انسان کی شکل ہے لیکن بھوکا بھیڑیا ہے. جیسے بھیڑیے سے نہ کسی کی بکری سلامت، اس سے نہ کسی کی بہن بیٹی سلامت، نہ کسی کی آبرو اور عزت سلامت، نہ کسی کی دولت، کسی کا پیسہ سلامت، نہ کسی کی جان سلامت، نہ مال سلامت. ہے شکل انسان. ابھی مانا نہیں، ابھی آنکھ نہیں کھلی. اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو جس طرح آدمی کو چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، نیچا ہے، اونچا ہے، گڑا ہے، پانی ہے، آنکھوں سے دکھتا ہے. لیکن جس کی یہ آنکھیں نہ ہو، نابینا ہے، کہ یہ نابینا، اسے نہ صحیح راستہ، نہ ٹھوکروں کا راستہ، کیچڑ نہ کانٹے، کچھ نظر نہیں آتا. کیونکہ ایسے جب سینوں کے اندر کے دل جب اندھے ہو جاتے ہیں شکل انسان کی سر سے پیر تک کی پوری پرسنالٹی، کیا کہتے ہیں پرسنالٹی، اسمارٹ لیکن اندر سے اندھا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، پاپ کیا ہے، پون کیا ہے. آنکھوں سے دل اندھا ہے. اسی لیے تمام انبیاء، تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی محنت کا میدان جو انسانوں کے بھی خواہ، جو اللہ کی منشا کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی چاہت کو انتہائی پیار کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ان کی ساری محنت کا میدان انسان کا دل. اور چونکہ انسان دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں. جو چیز دل بھیتر اتر جاتی ہے پھر آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اس کے پاس جتنا جو کچھ ہے، تن ہے، دھن ہے، من ہے، سب اسی پر لگا دیتا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. لوگوں کان کھول کر سنو، ہر جسم بشر میں، ہر جسم انسانی میں گوشت کی ایک بوٹی ہے. جب وہ بنتی ہے سارا بدن بنتا ہے.
جب وہ بگڑتی ہے سارا بدن بگڑتا ہے۔ اللہ پھر سنو، وہ گوشت کی بوٹی انسان کا دل ہے۔ دل بنا آنکھیں بنی، دل بنا زبان کے بول بنے، دل بنا ہاتھوں پیروں کی حرکت بنی، دل بنا دماغ کی سوچ بنی، دل بنا معاشرہ بنا، دل بنا معاملات بنے، دل بنا گھر بنا، دل بنا عالم بنا، عالم بنا۔ دل بگڑا زبان بگڑی۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تو یہ ساری محنت ایمان ہی کی محنت ہے، جس کا پہلا نمبر ہی ایمان ہے، اور جس پر بہت زور دیتے تھے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی، کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز، کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ۔ اور کیسی کیسی مثالیں دی ہماری اس محنت کی بنیاد ہے کہ ایمان جب بنتا ہے تو سر سے پیر تک کے سارے اعضاء کا استعمال، پھر اس جسم کے ساتھ مارکیٹ میں ہے، آفس میں ہے، اپنوں میں ہے، پرایوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، بیماری میں ہے، تندرستی میں ہے، جوانی میں ہے، جس حال میں بھی ہے، یہ بناؤ کے ساتھ چلنا۔ اسی لیے ہماری یہ محنت جو ہے، سب سے پہلے اس محنت کی طرف جن کی نسبت ہے، یہ کون ہے کہ سارے دعوت کی محنت سے متعلق، اس محنت سے منسوب، کہ اس میں سب سے پہلے ہر ایک کے لیے اپنا بناؤ۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان بہت گھاگ ہے، طلاع رصاد، گھات میں لگا رہتا ہے، کس کا پانی کہاں مرتا ہے۔ ایک ہی گھر میں 5 مرد، 3 عورتیں، ماں کا پانی، بہو کا پانی، بیوی کا پانی، بیٹے کا، بڑے بیٹے کا، چھوٹے بیٹے، کس کا پانی کہاں مرتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مداخل الشیاطین، کس پر کس راستے سے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی ہے، بہت موٹی ہوتی ہے، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، کہیں کا پتہ لگانا ہے، وہ اس کا نمبر بھی ہے، اس کا ایڈریس بھی ہے، بالکل اجنبی سے اجنبی جگہ آدمی پہنچ جاتا ہے اس کے نمبروں سے۔ اس سے بھی زیادہ شیطان کے پاس ہر ایک کا۔ اس لیے اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو زاہدوں پر، عابدوں پر، عالموں پر، تاجروں پر، کاشتکاروں پر، اور سب سے اخیر میں داعیوں پر، جو دعوت کی محنت کرنے والے، جن کو لوگ دعوت کے نام سے جانتے ہیں، جیسے ہم کو سب کو مسلمان کے نام سے جانتے ہیں، یہ کون ہے تو مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ایسے ہمارا مجمع کہ دعوت والے ہیں، دعوت والے ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں سری لنکا میں تھے، کارگزاری ہو رہی تھی، بہت بڑا مجمع تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تخت پر تشریف فرما تھے، اور ایک ساتھی اپنی مسجد کی سنا رہے تھے، ہمارے یہاں سے شہ روزہ اتنی، چلے کی اتنی، 4 مہینے کی اتنی، سال والے علماء اتنے، ملکوں کی اتنی، بہت ساری سنا رہے تھے۔ جب ساری وہ سنا رہے ہو فراتوں سے ماشاء اللہ، حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، یہ جن کی سنا رہے تو ان کی سنا رہے ہیں جنہوں نے کیا اور جو گئے، ان سے ان کی اپنی پوچھو، ان کی اپنی مسجد میں ان کا حال کیا ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یحبون ان یحمدوا،
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جن کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ ان کی تعریف کے پل باندھے جائیں، چنی ہے اور چنا ہے، ای ہے اور ہاں ہے، کرے کوئی، کھپے کوئی، مرے کوئی، تھکے کوئی، نام ہو ہمارا. قرآن کہتا ہے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا مت سمجھنا. اس لیے کہا کہ پورا دین ہمارا، ہماری پوری شریعت اور یہ محنت، اس سب کا تعلق اصل کرنے سے. دین پورا عمل کا پورا عملی ہے، اس کی ہر چیز. ایسے ہماری یہ محنت یہ عمل سے تعلق رکھتی ہے. اس کو خود کرنا ہے اور اپنی ذات سے کرتے، چونکہ یہ تو سارے پرانے ہیں، اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر امتی حضور کے کام کو اپنا کام بنائے، حضور والے غم کے ساتھ، حضور والے فکر کے ساتھ، حضور والی آہوں اور کڑن کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے ساتھ. وہ لمبے سجدے، وہ لمبی نمازیں، وہ خوف خدا، وہ فکر آخرت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مجموعہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 ذمہ داریاں دی تھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر و نذیر بنا کر، اس لیے اللہ جزائے خیر دے. علماء تو علماء ہیں بھائی، اللہ ہمیں علماء کی قدر کی توفیق دے. لیکن وہ نبی کے وارث ہیں، جو نبی مولانا انجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ ہمارا تو پورا کام خوبیوں کا لین دین ہے، تو علماء کے پاس تو میراث میں وہ ساری حضور والی سیرت ہے، اخلاق بھی، تواضع بھی، عبدیت بھی، اور شفقت بھی، پیار بھی، حکمت بھی، خوف خدا بھی، یرجون رحمت ربی، وہ سارا ہے. ان علماء نے نذیر کا عجیب ترجمہ کیا کہ نذیر کے معنی ڈرانے کے نہیں، نبی لوگوں کو دھمکانے کے لیے آئے، ڈرانے کے لیے آئے. ایک آدمی ایک راستے جا رہا ہے، جس راستے وہ جا رہا ہے وہاں سامنے سے وہ ایک آدمی آ رہا ہے. اس جانے والے سے پوچھ رہے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو ہمارے ایک دوست آئے ہیں، ہمارے ایک عزیز آئے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں، اسٹیشن جا رہا ہوں. ہاں بھائی، رشتے داروں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے. حضور نے تو سارا تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی حق بتایا، بیوی بچوں کا بھی حق بتایا، اور سب کو جاؤ، ضرور جاؤ. لیکن اس وقت آپ جس سڑک سے، جس راستے سے جا رہے ہیں، وہاں آگے ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو یہاں سے جاتا ہے پولیس والا اس کو روکتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری اتنی تاخیر ہو جائے کہ وہ ریل نکل بھی جائے اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. جانا ہے، میں تمہیں دوسرا راستہ بتاتا ہوں. اگر یہاں سے یوں ذرا نیچے اتر جاؤ اور گلی کے راستے سے یوں چلے جاؤ تو آسانی سے پہنچ جاؤ. اس کو کہتے ہیں نذیر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جس عقیدے کے ساتھ تم چل رہے ہو، یہ تمہارا عقیدہ ہے. تمہیں خون کیا اثر اڑائے گا، دولت سے یوں ہو جائے گا، آسمان سے یوں ہو جائے گا، فلانے ستارے سے یوں ہو جائے گا، پانی اور آگ سے یوں ہو جائے گا. بہت خطرناک راستہ ہے، بہت خطرناک ہے. اس لیے ہمارے یہاں سب سے پہلے عقیدے کی صحت.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا ہے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے داعیا الی اللہ، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، قیامت تک آنے والی پوری بشریت تک ہمارا پیغام پہنچے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس لیے آپ نے صفا کی چوٹی پر، صفا کے پاس سب کو جمع کیا، فلانے قبیلے والے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، کہ دعوت کا، چونکہ یہ سارا دعوت کا مجمع ہے، پرانوں کا مجمع ہے، کہ دعوت کا اسلوب بھی بدلایا کہ پہلے سامنے والے کو مانوس کرو، ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر تم سے یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، تمہیں تو نظر آتی نہیں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اگر صبح ہونے سے پہلے آگے نہ بڑھے تو تم پر حملہ آور ہوگی، بن دیکھے میری بات، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تصور نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ کی بنیادی نبوت سے پہلے کی حق تعالی شانہ نے جو آپ میں صفتیں وضاحت فرمائی تھی، سچائی اور امانت داری، صادق و امین، کٹر دشمن، اللہ کو نہیں مانتا، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا جواب دینا ہے، اس کو نہیں مانتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر ایک کیوں کہتا ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، بڑا سچا آدمی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی۔ یہ میراث ہے حضور کی، یہاں سے چلے گی بات۔ نبی کے کام کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سچا اور امانت دار ثابت کرو، تجھ ہی کو مانتے ہیں، سب کچھ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، زندگی نہ موت، بنانی نہ بگاڑنی، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہماری اس محنت کے لیے جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دعوت کے اصولوں کی کوئی کتاب لکھ دیں، عجیب بات، فرمایا بھائی میں تو کوئی نمونہ ہوں نہیں، میرے لکھے کو کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور جن کے لیے آپ نے فرمایا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اور اخیر میں علیکم بسنتی، میری ہی راہ چلنا ہے، اور میرے ساتھ خلفائے راشدین کی، اور اس کو اتنا مضبوط پکڑو جس طرح دانتوں کے بیچ میں کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، دبائی جاتی ہے کہ کہیں ادھر ادھر۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے جب تک ہمارا یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں رہے گا، خود کام کی ترقی ہوگی، کام کرنے والوں کی ترقی ہوگی، اور ان کے ہاتھوں نئی نئی اچھی اچھی صلاحیتیں، امت کی اچھی صلاحیتیں اس محنت کو ملے گی، جس سے یہ امت جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کیا ہر ایک کے حق میں رحمت، کہ اس محنت کے ذریعے پھر یہ حضور والا کام کرنے والا گلی والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، شہر ضلع صوبے والوں کے لیے، ملک اور دنیا کی 5 اقلیم میں بسنے والے انسانوں کے حق میں اپنے نبی سلام اور رحمت کی نیابت میں
یہ رحمت بن کر جیے گا، گھر میں، گھر سے لے کر عالم کے کنارے تک۔ ہاں، جب سیرت سے کام ہٹے گا، اپنی منمانی پر آئے گا، تو پھر کسی طرح کی کوئی ضمانت نہیں۔ اسی لیے بتایا تھا، کام کی طاقت فرماتے تھے پرواز تو اس کی ہوائی جہاز کی ہے۔ ابھی تو بچے جہاز جہاز جہاز، بچے تو محلے میں ہوائی جہاز جاتا ہے، جہاز جاتا، وہ تو یہاں بول رہے ہیں اور وہ گیا، اتنی تیز رفتار اس کی۔ جو راستہ لوگوں کا مہینوں میں طے ہوتا ہو، ہوائی جہاز کا منٹوں اور گھنٹوں میں، کہ کام کی رفتار تو اتنی ہے۔ لیکن عجیب بات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز اڑانے والا جہاں اس کو جانا ہے، پہلے کمپاس کو سیٹ کرتا ہے، ریاض جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے، جدہ جانا ہے، دمام جانا ہے، تو اس کے اندر وہ نمبر ہوتے ہیں، اور دو نمبروں کے بیچ میں جو لکیر بہت باریک بال جیسی، لیکن ایک لکیر کا فرق آ جاتا ہے تو بجائے یہاں کے وہاں اترتا ہے۔ پھر اس کی اپنی شکل، کہ جب یہ پرواز پر ہوتا ہے تو نیچے چاہے 110 منزلہ بلڈنگ ہو، اور چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور چاہے دنیا کی کوئی قیمتی سامان ہو، یہ ان کو منہ نہیں لگاتا۔ ہم ان سب سے نظریں اپنی ہٹا کر ایک پرواز پر فرماتے تھے کہ دعوت اپنی رفتار میں اور داعی اپنے کام میں، مخلوق بہت خبردار، جو تمام نبیوں کی آواز ان اجری الا علی رب العالمین ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تھکتے ہیں، پکتے ہیں، لگتے ہیں، کرتے ہیں، تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پوچھا تھا حضرت آپ چاہتے کیا ہیں؟ کسی کی بخشش ہی نہیں۔ وکیل صاحب آپ بھی چلو، ڈاکٹر صاحب آپ بھی، اور فلانے صاحب آپ بھی، اور تاجر بھی، اور کاشتکار بھی، اور مالدار بھی، اور غریب بھی، امام صاحب آپ بھی، آپ کے مقتدی بھی، مولوی صاحب آپ بھی، آپ کے طلبہ بھی، چلو چلو چلو، نکلو نکلو، آپ چاہتے کیا ہیں؟ 3 مرتبہ قسمیں کھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، حکومت چاہتا ہوں، نہ اس کا کوئی عہدار کرسی چاہتا ہوں، نہ دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایمان کی، عبادت کی، اخلاق کی، حسن معاشرت کی، صفائی معاملات کی، تعلق مع اللہ کی، خلق خدا پر شفقت و ترس کی، تنہائی میں خوف خدا کی، فکر آخرت کی، علم و عمل کی، تقوی، توکل، تواضع اور عبدیت کی، جس سطح پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں، اس محنت کے ذریعے اس امت کا ایک ایک فرد اس محنت کے ذریعے اس سطح کو پہنچ جائے۔ اسی لیے ماشاءاللہ چونکہ سارے پرانے ہو، جانتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سارے فطروں نے سر اٹھایا تھا۔ خود گھر کے لوگ زکات کے منکر ہو گئے، زکات نہیں دیں گے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، چاہے سالانہ 4 مہینے لگاتا ہو، چاہے روزانہ اپنی مسجد میں 8 گھنٹے دیتا ہو،
اور چاہے رات کو 12 رکعت پڑھ، کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے بارے میں، اور دوسری طرف کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا اس کو کب ہدایت کی چوٹی پر پہنچا دے اور خدا کب اس کی ہدایت کو سلب کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ ایک آدمی تھا، مسجد نبوی کا کھوٹا، آنے والی جماعتوں کا استقبال بھی، ان کا انتظام بھی، ان کی تعلیم و تربیت بھی، 5 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی امامت میں ہر وقت۔ جذبہ اٹھا دل میں، اس لیے میں نے کہا نا کہ اصل مسئلہ دل کا ہے۔ ہر آدمی خود اپنی نگرانی، اندر کیا بن رہا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب بھی محنت کرتا ہے تو کچھ باہر بنتا ہے، کچھ اندر بنتا ہے۔ باہر بھی دونوں طرح کا سامان بنتا ہے، نقصان پہنچانے والا بھی اور راحت والا بھی۔ یہ جتنا سامان راحتوں کا ہے یہ بھی انسانوں ہی کے ہاتھوں بنا ہے۔ جتنی زہریلی شکلیں ہیں اور جتنی زہریلی چیزیں ہیں کہ جس سے ایک وقت میں لاکھوں کی لاشیں تڑپ جائے، وہ بھی انسان ہی کے ہاتھوں بنتی ہے۔ تو انسان کی محنت پر کچھ باہر بنتا ہے، کچھ اندر بنتا ہے۔ باہر بھی دونوں طرح کا سامان، راحت کا بھی، تکلیف کا بھی۔ ایسے اندر بھی اسی وقت میں ایمان بھی بنتا ہے، خوف خدا بھی بنتا ہے، فکر آخرت بھی بنتا ہے، صبر و شکر بھی بنتا ہے، دنیا سے بے رغبتی بھی بنتی ہے، جنت کا شوق، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر گھر، ہر در، یہ جذبات بھی بنتے ہیں۔ حسد بھی بنتا ہے، کینہ بھی بنتا ہے، حب جاہ بھی بنتا ہے، حب مال بھی بنتا ہے، کسی کو ستانا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی ٹوپی اچھالنا، کسی کی عزت سے کھیل کھیلنا، یہ تمام جذبات بھی اندر بنتے۔ اس لیے استفت قلبک ولو افتاک المفتون، استفت قلبک ولو افتاک المفتون، اپنے دل سے فتوا لو۔ مفتی فتوا دیں گے ظاہر کو دیکھ کر، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، مکتب میں حافظ جی نے طے کیا جس کی 1 رکعت جائے گی اس کو 10 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرواؤں گا، جس کی 4 جائے گی یا پوری نماز جائے گی اس کا کھانا بند۔ حافظ جی، اب ایک لڑکا آیا، بھاگا ہوا، نماز میں شریک ہو گیا، سب نے سلام پھیرا، اس نے بھی پھیرا۔ نماز پڑھی؟ جی۔ کون گواہ؟ یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے تھے جب میں۔ مفتی صاحب آپ نے اس کو دیکھا؟ ہاں بھائی میں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اس نے نماز، لیکن اس نے وضو سے پڑھی یا بغیر وضو کے پڑھی؟ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں؟ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو اندر کیا بن رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ ہمارا پورا کام ان کی نقل اتارنے کا۔ اللہ خیر دے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا آپ اصولوں کی کتاب لکھ دیں، بھائی میں تو کوئی نمونہ ہوں نہیں، نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے صحابہ، ان کی پوری زندگی، معاشرت ان کی کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، عبادت کیسی، ایمان کس طاقت کا، اللہ کی غیبی مدد ہے ان کے ساتھ کیسی، اور ان کو اپنی آخرت کا فکر کیسا، یہ سارا جو جمع کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب کہیں گئے، روم گئے، فارس گئے، مصر گئے، افریقہ گئے، وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ 2 جواب ہوتے تھے،
انما ہممنا الآخرہ، یہ دھوپ، یہ بھوک، یہ مدینہ منورہ سے چل کر یہاں تک، اور اس وقت میں یہ سارے اسباب تو تھے نہیں، ہوائی جہازوں کے، ریلوں کے اور گاڑیوں کے، علم کا شوق، اللہ اکبر۔ ایک روایت معلوم کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر ہمیں تو تیار بنا کے دے دیا ہے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات روایت ہے۔ ایک مکہ مکرمہ کے ایک بڑے عالم ہیں سلفی ہو، لیکن انہوں نے فضائل کے بارے میں جو لکھا ہے آنکھیں کھلی رہ گئی کہ کیا اس آدمی نے کس انداز سے اس کو پڑھا ہے اور کس نظر سے دیکھا ہے، اور پھر شیخ کے جو کا مقام بیان کیا ہے۔ ہمیں تو مجھے یاد آیا ایک مرتبہ قاری بدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے حضرت کے لوگوں میں سے، اخیر میں بہت بیمار اور معذور ہو گئے تھے، تو منشی جی کے کمرے کے پاس بیٹھتے تھے۔ مجھے جب کبھی بلایا، کبھی مولوی صاحب نے کہا او لالا ہینا، لالا کہہ کے بلاتے تھے، اور میوات میں لالا بہت پیار کا لفظ ہے۔ فرماتے تھے یہ جو تم تبلیغ کر رہے ہو نا، یہ تو پکی پکائی بریانی کھا رہے۔ تبلیغ تو اس وقت میں تھی جب ہم چلتے تھے، گڑ ہے تو چنے نہیں، چنے ہیں تو گڑ نہیں، اور جس جماعت کے پاس گڑ چنے دونوں ہوں وہ بریانی والی جماعت کہلاتی تھی۔ ان کی قاری صاحب کی اتنی میرے دل میں قدر ہے، اور یوں ہے کہ یا اللہ، پہاڑوں پر، وادیوں میں، جنگلوں میں مسجدوں سے دھکے دیے گئے اور کیسے کیسے مجاہدوں سے گزرے، وہ سارا مجھے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بتا رہے ہیں کتنا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس محنت کو خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، مجمع جمع ہونے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ایک محنت ہے، کرنا ہے، اور اتنا کہ سوچ بدل جائے۔ مولانا اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا، سمجھ کے کرنا، سیکھ کے کرنا۔ کہ سیکھے کس سے؟ کہ بھائی دنیا میں دستور ہے، سکھاتا وہ ہے جس نے سیکھا ہو، پڑھاتا وہ ہے جس نے پڑھا ہو۔ مدرسوں میں، اسکول میں، کالج میں جو راستے میں چلا وہ ہو گیا افسر، وہ ہو گیا پروفیسر، یہ ہو گئے مولانا صاحب۔ نہیں، یہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کئی سال پڑھنا پڑتا ہے، پھر ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ پڑھاتا وہ ہے جس نے پڑھا ہو، سکھاتا وہ ہے جس نے سیکھا ہو۔ اسی لیے مجھے تو واقعے سے ایسی عبرت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی کے، ایک بڑے میں عارض ہو کے سہارے سے قریب آئے۔ ارے میں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا ہوں۔ کیسے آئے؟ یہ تحیات سیکھنے آیا ہوں۔ ملک شام میں مجھے کوئی تحیات سکھانے والا نہیں تھا۔ امیر المومنین بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ان قبر والوں کی زبان مبارک سے آپ کے ان کانوں نے جو تحیات سنی ہے اور جو آپ نے سیکھی ہے وہ تحیات سیکھنے آیا۔ ہماری تمہاری رہبری کر دی۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کے نہج پر، صحابہ کے طریقے پر، کہ جنہوں نے بڑوں سے سنی ہے، جو بڑوں کے پاس رہے ہیں، صحبت اٹھائی ہے، ان سے سمجھا ہے کہ ان سے کام کی صحیح شکل سامنے آئے۔ اسی لیے
ارے عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں یوں کہا گیا ما قال ابن مسعود فصدقوا، حضور فرماتے ہیں جو روایت ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو، بالکل سچی ہوگی۔ اتنا بڑا آدمی وہ یوں کہتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وہو علی المنبر، حضور نے مجھے تشہد سکھائی، میں نیچے بیٹھا تھا، حضور منبر پر بیٹھے۔ امانت داری یہی عبداللہ بن مسعود کسی مشرک کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے تشریف لا رہے تھے، پیاس بہت لگی تھی۔ دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر کے حصے پر ایک لڑکا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ، چلو بھائی چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اوپر گئے، اے بھائی تیرے پاس کوئی دودھاری بکری ہے؟ پیاس بہت لگی ہے، تھوڑا سا دودھ پلا دے۔ چھوٹی عمر کے تھے۔ جی بکری تو دودھاری ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں حضرات انتہائی تعجب میں، چھوکرا ہے، چھوٹا ہے، کیا امانت داری ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گابن بکری ہے؟ ابھی بچہ نہیں ہوا لیکن گابن ہے۔ کیسی ہے؟ جی ہاں ہے، وہ فلانی۔ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ کلمات پڑھے، آپ نے ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ اب نکالے کہے میں، قریب میں پہاڑ کے پاس ایک پتھر تھا اور اس کی شکل ایسی تھی جیسے اپنے یہاں عورتیں وہ ہون دستے میں کٹتی ہے نا، اوپر کا حصہ گول خالی، ایسا ایک پتھر۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھا کے لائے، اس کے اندر دودھ دوہایا گیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود، پیا پلایا۔ جب جانے لگے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ دیکھا، اتنا بتا دیجیے جب وہ آپ نے اس کے ہاتھ لگایا تھا آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے جو پڑھا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو سارا ہی سیکھ لے گا۔ وہ گھڑی تھی، حضور کی توجہ تھی جو عبداللہ بن مسعود کو علم ملا تھا۔ اوقات ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہے، جیسے اس وقت میں ہمارے لیے جو امت کا جو حال ہے 4 سمتوں میں، جن کو اللہ نے اس کام کے ساتھ لگاؤ دیا ہو، جو اس کام کے ساتھ نسبت رکھتے ہو، انہیں اپنی کتنی قربانی بڑھانے کی ضرورت ہے، راتوں کو کتنا رونے کی ضرورت ہے، کیسی آہیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت، اگر تو نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھا، ان کی جانیں، ان کا مال، ان کی صلاحیتیں، ان کے جوان، ان کے تاجر، ان کی دوشیزائیں نہ جانے کس کا کھلونا بنیں گے اور کس کے ہاتھوں یہ کھیلیں گے۔ اے اللہ، کہ اس مجمع کو اس کے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے کام میں جیسے اللہ نے ساری دنیا کا نظام رات اور دن سے بنایا ہے، ایسے ہماری محنت نے دن کی محنت اور رات کی محنت، بلکہ یہاں تک لکھا ہے سب سے پہلے تہجد فرض ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نمازیں بعد میں آئی، یا ایھا المزمل، اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 1 سال تک فرض رہی، پھر آپ کے لیے نافلۃ لک، آپ کے لیے تو ایک زائد نماز ہے تہجد،
اور امت کے لیے نفلیں. اسی لیے کام کرنے والے نہیں دوڑ بھاگ یہ وہ سب کچھ، اور راتوں کو کہ جو محنت دن میں جتنا تھکنا ہے رات میں بھی اس سے زیادہ رونا ہے. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. پیارے نبی، مشرق مغرب شمال جنوب یہ انسانیت کا سمندر ہے. آپ کو اس پہ تیرنا، کیا مطلب؟ سباحت کہتے ہیں تیرنے کو، کہ مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان کی انسانیت تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں تیرنے کا لباس الگ ہوتا ہے. ان کپڑوں میں نہیں تیرا جاتا. جو تیرنا جانتے ہیں ان کا خاص لباس ہوتا ہے کہ جنہیں دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنانا ہے نبی کی نیابت میں، وہ مشرق میں ہو یا مشرق. اسی لیے بڑے حضرت مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مسجد کا عمومی گشت کرو تو بھی نیت عالم کی کرو. تم عالمی نبی کے نمائندے ہو، اثرات پہنچانے والے اللہ ہیں. اپنے گھر کی تعلیم کرو، سارے عالم کی نیت کرو. ان لک فی النہار سبحا طویلا. پوری بشریت تک ہمارا پیغام پہنچے. اس سمندر میں، وہ انسانی سمندر ہے، اس میں تیرنے کے لیے جو لباس ہے وہ راتوں کا رونا ہے، وہ لمبے سجدے ہیں، وہ آہیں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کی یہ صدائیں ہیں. اسی لیے جو کہتے ہیں نبی کی میراث، نبی کی میراث میں یہ سب ہے. آہیں بھی میراث میں ہے، قرآن بھی میراث میں ہے، علم بھی میراث میں ہے، عمل بھی میراث میں ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں، اور تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی. یہ میراث ہے کام کرنے والوں. اس لیے میں نے کہا نا صحابہ کی سیرت میں کہ جہاں گئے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ. دنیا والوں، تمہاری دنیا تمہارے پاس، تمہاری حکومتیں تمہارے پاس، تمہارے اہل تمہارے پاس، تمہاری دولتیں تمہارے پاس، تمہارے رنگ و روپ تمہارے پاس. ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں مدینے سے چل کر، کہیں دھوپ، کہیں بھوک، کہیں کوئی خطرہ، کہیں کوئی حالات. اس سب کے ساتھ سوائے آخرت کے ہم کچھ نہیں چاہتے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ میری اور آپ کی اور پوری دنیا کی 4 سمتوں میں جس کا تعلق اس محنت سے ہے ان کی رہبری کر رہے ہیں کہ کام کرنے والوں میں دنیا داروں کے پاس ہماری آخرت بن جائے. اور پھر عجیب بات، مدینہ منورہ میں جو مقامی ماحول آپ نے بنایا کہ یہاں 2 خاندان تھے بہت لڑ رہے تھے 120 سال سے، کتنا خون کتنا کیا. جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان میں آپس میں جوڑ پیدا کرانے کے لیے آپ نے زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے. یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت. یہ کپڑے تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت. کپڑے بانٹے، نہ زمینیں بانٹی، نہ پیسے بانٹے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. اس وقت تو صرف مدینے والے سامنے تھے، لیکن حضور کی تعلیم تو قیامت تک کے لیے ہے. کیا بتایا؟ جس نے اپنا اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے. جب اللہ کا معاملہ کیا مطلب؟
اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک کرنے کے سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ کہ کیا کہ پہلے نفی پھر اس بات، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں، وہ چونٹی کی شکل ہو یا جبریل امین جس کے پیروں سے سر تک جانے کا راستہ 6000 سال کا، اور وہ جبریل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا بھائی اسرافیل جس کی سونپ پر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، وہ تو مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے۔ یہ 6000 سال کا راستہ، تو 6 کو 12 سے ضرب دو، کتنا ہوگا؟ ارے 12 چھن کتنے ہوتے ہیں؟ تھک جاؤ گے، دنیا تھکے گی تمہیں، اتنا نہیں آتا 12 چھن 72۔ ارے بولو، سارے پرانے ہو 72 کہ وہ 72,000 سال چونٹی ہو یا اسرافیل ہو، چونٹی ہو یا جبریل ہو، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے، وہ اپنے پہلے دن کے وجود میں اللہ کی محتاج، وجود میں آنے کے بعد باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اور اس کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے اس میں بھی وہ اللہ کی محتاج۔ اسی لیے جبریل، وہ جبریل کیا کہنے ان کے، لیکن جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سکر کے بڑیا جتنے، اتنی چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے ایسے ہو جاتے ہیں، وہ جس کا 6000 سال کا لمبا چوڑا۔ اللہ بہت بڑے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کے ساتھ تھے۔ حضرت نے عصر کے بعد فرمایا، بھائی لوگوں، میں ایک ابتلا میں ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ یہ حضرت تو علماء تھے، قریب آئے، حضرت کو کیا ابتلا ہوئی؟ حضرت کس ابتلا میں مبتلا ہوئے؟ حضرت کیا ہوا؟ تو اس وقت میں نہ اتنے بڑے مجمع ہوتے تھے، نہ اتنی ساری جماعتیں ہوتی تھی، 2-4 جماعتیں سیدھے سادے لوگوں کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو جماعت چلتی ہے لوگ اس کو میری طرف منسوخ کرتے ہیں۔ مولانا الیاس کی جماعت میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب۔ اور یہ تو میاں جی مہراج نے مجھے خود سنایا۔ شروع میں دلی والے بہت کم متوجہ ہوتے تھے، میں جی محراب کو بھیجا بڑے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صبح سے شام تک، اور حضرت کو انتظار تھا کہ کیا جواب لاتا ہے۔ واپس آئے تو کہنے لگے حضرت جی محنت تو بہت کی، خوشامد بھی بہت کی، کوشش بھی بہت کی، پیر بھی پکڑے، پر کوئی جماعت نہ بنی۔ پھر اجی میں نے نوں کہی کہ تم وہاں آ جاؤ، مولانا الیاس صاحب ہیں، ابھی تو ان کے نام لینا تھا میرا، حضرت سن میں کیا ہوں؟ ارے تو نے ان کو وہی کشتوں پہ کیوں نہ ڈالا؟ تو انہیں وہی تعلیم پہ کیوں نہ ڈالا؟ اصل تو کام ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو، چھوٹا ہو بڑا ہو نیا ہو پرانا ہو، اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کے علاوہ جو کچھ
جبریل تک، اب اس کے بیچ میں سب آ گئے. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، کرنے والی ذات، نفع نقصان، زندگی موت، بنانی بگاڑنی، صرف اور صرف اللہ. اس اللہ کے ساتھ کا تعلق صحیح ہو، اس کی محبت آئے، اس کی اطاعت آئے، اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ناک کی سیدھ میں چلے آؤ، بالوں کی کنگھی کرو تو سنت معلوم کرو، مسواک کرو تو معلوم کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسواک کا کتنا اہتمام تھا. آپ اس وقت میں کیا دعا پڑھتے تھے، کدھر سے شروع کرتے تھے، آپ ہاتھ کیسے دھوتے تھے. ایک ایک چیز کہ جتنا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے اور جتنا اللہ سے معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے، اتنا کسی کا نہیں. اور اللہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پیار کرتے ہیں کسی اور سے نہیں. پوری امت اللہ کے ساتھ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں پر مر مٹنا، اللہ کی منع کی ہوئی سے بچنا، اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان چلو بیان. ہمیں یہ کلمہ دیا گیا ہے، یہ عہد و پیمان ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو مستقل حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اثرۃ علیہ. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. جی چاہے گا تو اور جی پر بوجھ پڑے گا تو، حالات ہمارا ساتھ دیتے ہوں گے تو اور حالات ناگواری کے ہوں گے تو. ہم کسی کو نہیں جانتے. باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، بیٹی اور اولاد بعد میں ہے، زمیندارہ بعد میں ہے، دولتوں کے ڈھیر بعد میں ہے، سب سے پہلے خدا و رسول. ایو نہیں. حضرت طلحہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے. فوراً آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کا سر لے کر آ. اطاعت میں ایسے یہ میری ماں مرے گی، آپ کا کیا ہوگا، اور کیوں آپ یہ حکم، کیوں کیا نہیں جانتے. اللہ حق، اللہ کے ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد حق. فوراً چل دیے. تھوڑی دور گئے تھے، آواز دی واپس آؤ. میں ماؤں کے سر کٹوانے نہیں آیا ہوں. یاد کرو نا وہ طائف کے واقعے کو. سارے فرشتے آ گئے تھے، انہوں نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، طائف والوں نے جو آپ کو ستایا ہے، آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اور آپ کی جو بے ادبی کی ہے، چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح دالا پیسا جاتا ہے، اگر آپ فرما دیں تو ابھی ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں. میں نبی سراپا رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا. وہاں بھی آپ نے شاید ان کو بھی کہا میں ماں کا سر کٹوانے نہیں آیا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا. یہ ہمارا پورا مجمع ہے نا، ہم دعوت ہم دعوت ہم دعوت، یہ خالی تھوک اڑا رہے ہیں یا اپنی قربانیوں میں ہیں. ایک دفعہ 4 مہینے کیا لگ گئے، مفتی اعظم ہو گئے.
اب مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک دفعہ چلا کیا لگ گیا ہو سارا گھر پریشان. اندری رحمی تراشو می فراش، اندری رحمی تراشو می فراش، آدم آخر دمے فارغ مبا. کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، مانگتے رہو مانگتے رہو. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہو، کرنے کا یہی زمانہ ہے. کرتے رہو، تھک بھی رہے ہیں، پچ بھی رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، گھریلو حالات، کاروباری حالات، بھی بچوں کے حالات، اپنوں کی طرف سے پراؤں کی طرف سے لتبلون فی اموالکم وانفسکم، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے حالات، اس سب کو جھیل رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی شاندار نماز پڑھی اور نماز جاتے جاتے یوں کہہ گئی تیرا ستیاناش جائے، تیرا ستیاناش جائے، تو نے میرا کیا کیا. ڈرتے رہو تو وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. اور مشورے والوں تمہارا ستیاناش جائے، یہ مشورہ ہے. تعلیم تمہارا ستیاناش جائے، تم نے یہ تعلیم کی نبی کی بات کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. نبی کی بات کا یہ حق ہے. نبی کی نقل اتارنے میں عمومی گشت اور گشت والوں اور خصوصی ملاقاتوں والوں اور گھر گھر کی ملاقاتوں والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی تقریریں کرنے والوں فرماتے تھے کرتے رہو ڈرتے رہو. کرنا تو ہے اس لیے کہ یہ وقت ہے، مرنے کے بعد تو کرنے کا وقت ہے نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرماتے تھے کرتے رہو ڈرتے رہو، مانتے رہو. جتنا کہا ہے جیسا کہا ہے. میں خود ہی ایک جگہ پھنس گیا، میں خود پھنس گیا ایک مرتبہ. ہمارے حضرت جی نبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب دیکھو مولوی عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. مولانا عمر صاحب پالن پور وہ اپنے کمرے میں تھے. میں گیا تو میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا کہ حضرت جی یاد فرما رہے ہیں. انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا، آگے وہ پیچھے میں دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم. حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں. وہ تو فوراً چلے گئے. اب آئی میری. مولوی صاحب میں نے کیا کہا تھا؟ چپ. حضرت نے لہجہ کیا کہا تھا؟ فرمایا تشریف کو. فرمایا پوری دعوت کا اور پوری تبلیغ کا یہ در ہے. جتنا کہا اور جیسے کہا. ابھی پرسوں نرسوں میں ملفوظات پڑھ رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خلفاء تھے اس میں ایک حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں حضرات کو حضرت فخر الدین صاحب نے بلایا اپنے کمرے میں. فرمایا کہ بھائی حضرت جی نے تو یہ 6 نمبر ہم کو دیے ہیں، لیکن اگر 2 چیزیں اس میں اور بڑھ جائیں تو تکمیل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا. یہ تنہائی میں وہ ان دونوں حضرات کو سے بات کرتے ہیں. اس میں مضبوط میں لکھا ہوا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل خاموش رہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو کہا ہے جتنا کہا ہے اتنا ہی کریں گے، اور آگے وقت آئے گا تو لوگوں سے بھی اتنا ہی اور ایسے ہی کرائیں گے. آپ چاہے جو کہتے ہیں یہ جو کہہ گئے ہیں جیسا کہہ گئے ہیں. تو میں جب بیٹھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یاد رکھنا
یہ پوری تبلیغ کا گر ہے. جتنا کہا جیسے کہا. میں نے بلانے کو تو نہیں کہا تھا، میں نے تو دیکھنے کو کہا تھا، لیکن میں اپنی ہوشیاری میں کہ جب جا کے کہوں گا کہ تشریف بیٹھے ہیں تو مجھ سے پھر فرمائیں گے کہ جاؤ بلا کے لاؤ. واہ، میرا عقلمند کیا ہوا؟ میں کہ ایک ہی کنکر میں دو شکار کرنے والا. جس کو میں نے اپنی ہوشیاری سمجھی تھی نا، وہ میری حماقت اور بیوقوفی ثابت ہوئی. یاد رکھنا، یاد رکھنا، جس طرح پورا دین امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پوری امانت ہے. آسمان چرچرا اٹھے، زمینیں خاموش، پہاڑوں میں جواب دے دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے ہم کو دیا ہے دین. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ نے نعمت سے کہا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. یہ دین نعمت ہے، امانت ہے. اور دونوں کے خدائی ضابطے. نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، ناقدری پر نعمت کو چھین لیتے ہیں. امانت داری پر ایمان بنتا ہے، خیانت پر اپنا ایمان ہی جاتا ہے. بنو اسرائیل کون تھے؟ نبیوں کی اولاد. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او میری قوم،